ناظرین، آج کی جو مجلس ہے وہ بلقیس بہجت صاحبہ نے اسپانسر کی ہے، تہہ دل سے ممنون و مشکور ہیں ان کے بھی۔ اسی کے ساتھ مجلس کو آگے بڑھائیں گے۔ میں ریکویسٹ کروں گی کہ اپنی ذاکرہ عالمی شہرت یافتہ بہت ہی خوبصورت شخصیت ہیں اور با علم شخصیت ہیں۔ ان جتنے پروگرام میں نے ان کے ساتھ کیے ہیں، یقین کریں، اور مجھے بلیو ہے کہ آپ لوگ بھی جتنے ہمارے ناظرین ہیں وہ سب بھی ایک خوبصورت نالج سے آگاہ ہوئے ہوں گے، اور انہوں نے اپنے علم سے ہمیں بہت خوبصورت انداز میں فیضیاب کیا ہے، اور انشاءاللہ کر رہی ہیں، اور ان سے ہم بہت کچھ آگے آئندہ آنے والے دنوں میں انشاءاللہ سیکھیں گے۔ میرا میرا مطلب ہے شائروز ڈھالا صاحبہ۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ صلوات بھیجیے محمد وآل محمد پر۔ آواز نہیں آ بالکل، رہی؟ نہیں بالکل صحیح۔ اللہم صلی علی محمد وآل علی محمد محمد وآل فرج۔ محمد۔ اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ محمد وآل محمد۔ جی بسم اللہ کریں، اسٹارٹ کریں۔ اعظم اللہ اجرنا واجرکم بمصابنا بالحسین علیہ السلام۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ آپ کو اور ہم سب کو اس غم حسین کے منانے میں اجر دے جو ہم سب منا رہے ہیں امام حسین کی مصیبت سن کے۔ الہی آمین۔ سبحان اللہ، ہدایت چینل نے ہمیں یہ پلیٹ فارم دیا ہے، یہ موقع دیا ہے کہ ہم لیڈیز مجلس بھی برپا کریں، اور بس یہی دعا ہے کہ جلد از جلد ہمارے امام بارگاہ سب کھل جائیں تاکہ ہم زنانہ مجلس ہمارے جو امام بارگاہ ہیں وہاں بیٹھیں، اور بی بی فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا کو ہم دعوت دیتے ہیں کہ اس وقت ہمیں یہاں شریک ہوں ہمارے ساتھ، کیونکہ یہ ان کا وعدہ ہے کہ جہاں مجلس حسین بپا ہوگی میری بیوی آئیں گی اور ہمارے آنسوؤں کو ایک ایک قطروں کو لے کے ہمارے جہنم کی آگ کو بجھائیں گی۔ الہی آمین۔ یہ سب مجلسیں دیکھ کے دل بہت خوش ہو گیا ہے۔ ابھی 2 محرم ہے اور سبحان اللہ ہمارے انٹرنیٹ ویوز سب بھر گئے ہیں ذکر حسین سے، اور ایسا ہی ہونا چاہیے، اور شاید ایسا نہیں ہو رہا تھا، اس لیے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے یہ ہمیں ایک موقع دیا ہے، اور سنہری موقع دیا ہے بلکہ۔ اور لوگ سوچ رہے تھے کہ شاید غم شبیر خدا نخواستہ شاید اس میں کوئی رکاوٹ آ جائے گی، لیکن کرتے ہیں ہم شروع نیا سال غم شبیر سے۔ خدا کرے کوئی غم نہ ہو آپ کو سوائے غم شبیر کے، اور مولا ہم سب کی عزاداری قبول کرے، سب کے دامن گوہر مراد سے بھر دے، اور خدا اس وبا سے پوری دنیا کو جلد آزاد کرے۔ الہی آمین۔ ذکر شبیر کو فتواؤں سے دبانے والے کتنے نادان ہیں سورج کو چھپانے والے، غیب سے آتی ہے صدائے مہدی اجل اللہ تعالی فرجہم شریف، ذکر شبیر کو ہم ہیں بچانے والے۔ صلوات پڑھے محمد و آل محمد پر۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد، اللہم صلی علی محمد، اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ الحمدللہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی خیر الانبیاء والمرسلین، خاتم النبیین ابی القاسم محمد۔ اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم۔ وعلی اہل بیت الطاہرین المعصومین صلوات۔ اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل وقال فرجہم۔ اللہ سبحانہ وتعالی فی قرآنہ المجید وفرقانہ الحمید وقول الحق۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لیس البر ان تولوا وجهکم قبل المشرق والمغرب ولكن البر من آمن بالله واليوم الآخر والملائكة والكتاب والنبيين وآتى المال على حبه ذوي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل والسائلين وفي الركاب وأقام الصلاة وآتى الزكاة
والموفون بعهدهم إذا عهدوا والصابرين في البأس والضراء وحين البأس أولئك الذين صدقوا وأولئك هم المتقون. صلوات اللهم صل على محمد وآل محمد. سورہ بقرہ کی 177 آیا ہے جس میں اللہ سبحانہ و تعالی تقوی کو ڈسکرائب کر رہا ہے، اور ہم ایمان لانے والوں کے لیے ایک نسخہ، ایک فارمولا اور ہدایت کہ یہ نہ سمجھو کہ تقوی اس چیز میں ہے کہ تم مغرب یا مشرق کو توجہ دے رہے ہو۔ یہ آیت تب نازل ہوئی جب قبلہ بدلا، اور جب ایسا ہوا تو لوگ فکر مند ہو گئے، حیرت انگیز ہو گئے کہ یہ کیا ہوا۔ تب اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے یہ پیغام پہنچایا کہ یہ نہ دیکھو کہ تم کس جگہ دیکھ کے اپنے سجدے کر رہے ہو، بلکہ یہ سب تمہارے میں ہونا چاہیے تاکہ تم متقی کہلاؤ، تاکہ تم ایمان لانے والے کہلاؤ۔ اور انشاءاللہ اس بہت ماشاءاللہ لمبی سی آیت ہے جو سورہ بقرہ کی 177 آیا ہے، اس پہ ہم تھوڑا غور و فکر کریں گے، جس میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ پھر ایک لسٹ دیتا ہے کہ ایمان لانے والے صرف قبلہ کی طرف رخ نہیں کرتے، بلکہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ میں بھی ایمان لاتے ہیں، اور روز قیامت میں بھی، اور ملائکہ میں بھی، اور کتاب اللہ میں، اور نبیوں میں، اور اپنے مال کو اللہ کی راہ میں محبت الہی میں دے دیتے ہیں، تقسیم کر دیتے ہیں، اور محبت اس پیسے سے ہوتی ہے اس کے باوجود دے دیتے ہیں، اور اپنے رشتہ داروں سے اچھائی، اور یتیموں پہ رحم، اور ضرورت مند کو دینا، اور مسافر کے ساتھ اچھائی، اور سائل کو دینا جب وہ کچھ مانگے، اور غلاموں کو آزاد کرنا، اور نماز قائم کرنا، اور زکوٰۃ دینا، اور جب وعدے کریں تو وعدوں کو نبھانا، اور صبر کرنا جب تنگی آئے، جب غصہ آئے، جب کوئی بھی مشکل آن پڑے، جب کوئی بھی جہاد کریں، جب قتل گاہ اور جہاد کے میدان میں آئیں۔ یہ سب وہ لوگ ہیں جو سچے مومن ہیں، اور یہ ہیں جو متقی کہلاتے ہیں۔ صلوات پڑھیں محمد و آل محمد پر، اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ ہمارا موضوع یہی ہوگا کہ اصل میں مومن کون ہیں، اور مومن وہ ہوتا ہے جو شیعان علی ہوتا ہے۔ بے شک ہم مومن کو اسی پہچان سے جانتے ہیں جو شیعان علی ہیں، اور آج ہم یہی کوشش کریں گے، اور ان دنوں میں، یہ آنے والے دنوں میں، کہ ہم یہی موضوع کو گہرے فکر سے دیکھیں، اور یہ سوچیں کہ یہ صفتیں اور فضائل شیعہ کے کیا ہیں، ان کی کیا کوالٹیز ہیں۔ اور شاید ہم سوچتے تھے کہ بس شیعہ وہی ہیں جو غم حسین مناتے ہیں، لیکن اس سے بہت بھی زیادہ ہیں شیعان علی۔ کل کا موضوع جو تھا وہ اسی بات پہ تھا کہ ایک پہچان شیعہ کی یہ ہے کہ وہ غم حسین مناتے ہیں، وہ امام حسین علیہ السلام کی قربانی اور آل رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے گہری محبت رکھتے ہیں۔ آج ہم آگے بڑھیں گے اور یہ سوچیں گے اور سمجھیں گے کہ یہ صفت اور فضائل الشیعہ کیا ہیں، جو شیخ صدوق نے بہت خوبصورت کتاب، 2 کتابیں ہیں، صفت الشیعہ اور فضائل الشیعہ، اور میرے خیال میں یہ 3 کتابیں ایک ساتھ پبلش ہوئی ہیں، انگلش میں بھی اور اردو میں بھی۔ ان کے المواعظ جو ہیں، ان کے جو ان کے خطبے ہیں شیخ صدوق کے، یہ سب 7 ایک کتاب میں ہیں۔ بہت خوبصورت کتاب ہے، اور بہت سارے زبانوں میں ترجمہ ہوا ہے ان کتابوں کا، جس میں فضائل اور صفت شیعہ کی ہے، اور
ہمیں پتہ چلتا ہے کہ ہمیں اور بہت کام کرنا ہے، اور بہت ضروری ہے کہ ان دنوں میں اسپیشلی جب ہم غم حسین منانے کے لیے اس طرح اکٹھا ہوتے ہیں، اور یہ درس گاہ جو ہے، یہ یونیورسٹی جو ہے اہل بیت علیہ السلام کی، وہاں سے ہم کچھ گوہر حاصل کریں تاکہ ہمارے میں کچھ تبدیلی آ جائے۔ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ہے کہ ایک مسلمان کے 2 دن کبھی بھی ایک جیسے نہیں ہوتے، سبحان اللہ، مسلمان سبحان کے اللہ، ہر ایک دن میں کوئی تبدیلی آتی ہے، اس بے کا کل شک، اور اس کے آج میں کوئی تبدیلی نظر آنی چاہیے۔ خدا بے نہ خواستہ شک، ایسا نہ ہو کہ لوگ ہمیں دیکھیں اور کہیں تم تو ویسے ہی ہو، جیسے تھی ویسے ہی ہو۔ اگر انشاءاللہ کوئی ہمیں یہ کہہ رہا ہے کہ تم جوان لگ رہے ہو تو الحمدللہ، لیکن اگر یہ کہیں کہ تم بچپن میں بھی ضدی تھے اب بھی ہو، تم تب بھی جھوٹ بولتے تھے اب بھی بولتے ہو، تم تب بھی نماز نہیں پڑھتے تھے خدا نخواستہ اب بھی نہیں پڑھتے، تم میں کچھ چینج نہیں آیا، میچورٹی نہیں آئی۔ اور یہی ہماری دعا ہوتی ہے کہ ہمارے بچے بھی کچھ چینج ہو، میچور ہو، لیکن ہم خود بے کو بھول شک، جاتے ہیں اکثر۔ کوئی پہنچا نہیں اپنی منزل تک، سب ایک ورک ان پروگرس ہیں، سب کو امپروو کرنا ہے اپنے آپ کو۔ اور بے شک ہمارے ائمہ طاہرین علیہ السلام نے تعریف کی ہے اپنے شیعوں کی، بے شک، کیونکہ ان کی یہی ان کی صفت ہے کہ ایک شیعہ کبھی اپنے آپ سے خوش نہیں ہوتا، ہمیشہ سوچتا ہے کہ کیا میری امام مجھ سے خوش ہیں، کیا میرا رب مجھ سے خوش ہے۔ اور تقویٰ کا یہی ڈیفینیشن ہے، خدا کی موجودگی کا احساس ہو، جو انگلش میں ہم کہتے ہیں گاڈ کانشسنس۔ جب ہمیں معلوم ہو کہ کوئی ہستی ہمارے ساتھ ہے تو ہمیں ہمارے ایکشنز میں ایک ڈفرنس محسوس ہوتا ہے۔ جب ہمیں پتہ چلتا ہے کہ کوئی سرویلنس کیمرہ آن ہے، جو CCTV ہوتی ہیں، سرکٹ کلوز سرکٹ TV، تو ہم کہتے ہیں یہاں کیمرہ لگا ہے، یہاں خدا نہ خواستہ نہ کوئی چوری کرے گا، نہ کوئی ایسا کام کرے گا وینڈلزم کے، ایسا کچھ جس سے اتھارٹیز کو پتہ چل جائے گا۔ جب ہم کیمرہ سے ڈرتے ہیں کہ ریڈ لائٹ کو ہم پاس نہیں کریں گے یا ہم سپیڈنگ نہیں کریں گے کیونکہ کیمرہ سب کچھ ریکارڈ کر لیتا ہے، تو یہ دیکھیں کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے بھی وعدہ کیا ہے کہ ایک کتاب مبین ہے، جو کھلی کتاب ہے، جو روز قیامت تمہارے سامنے پیش آئے گی۔ پھر کوئی تمہاری نہ شکایت ہے، جو تم نے کہا تھا کہ میں شکایت کروں گی میرے رب سے، میں روز قیامت میرے رب سے یہ پوچھوں گی وہ پوچھوں گی، وہ دن سب کی زبان بند ہو جائے گی، سب خاموش ہو جائیں گے اور ہاتھ بولیں گے، اور ہمارے نیمے اعمال ہمارے سامنے ہوں گے، اتنا تک کہ انسان حیرت انگیز ہو کے کہے گا کہ یہ کیسی کتاب ہے جس نے ایک پلک جھپک کو بھی نہیں چھوڑا۔ ایک آنکھوں کا یہاں وہاں دیکھنا، کسی غیر چیز کو دیکھنا، جو غیر ہمارے لیے جو مناسب نہیں ہے، جو حرام ہے، اس چیز کو ایک سیکنڈ کے لیے دیکھ لیا، فون پہ دیکھ لیا، کمپیوٹر اسکرین پہ فلیش آ گئی وہ چیز، خدا نخواستہ دیکھ لیا، وہ سب ریکارڈ ہو رہا ہے۔ اور یہ کہ اگر کسی کو نفرت کی نظر سے دیکھا، کسی کو اگر حسد کی نظر سے دیکھا، کوئی بغض ہو، تو یہ سمجھ لیں کہ اللہ سبحانہ وتعالی دیکھ رہا ہے۔ وہ جو جج بھی ہے، جوری بھی ہے اور ایگزیکیوٹر بھی ہے، تین چیز کہ جو وٹنس بھی ہے، ایک ہی گواہ کی ضرورت ہے اور وہ ہے خدا، اور بے وہی شک، دیکھ رہا ہے۔ اور اسی لیے اللہ سبحانہ وتعالی کے سب سے پسندیدہ رسول محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ تمہارے دلوں کے گہرائیوں میں بھی کسی کے لیے نفرت نہ ہو۔ اے شیعان علی، تمہارے دلوں کے گہرائیوں میں بھی کسی کے لیے نفرت چھپی نہ ہو، کیونکہ چھپی ہوئی جگہوں میں ہی اللہ دیکھتا ہے۔ جو ہم بے باہر شک، کرتے ہیں وہ تو دنیا دیکھتی ہے، لیکن خدا دل کے اندر جانتا ہے۔ تو چھٹے امام نے تعریف کی کہ ہمارے جو ہے نا چاہنے والے، وہ مضبوط ہوتے ہیں، بے بلکہ شک، اللہ اکبر، تعریف اور سلام بھیجا اپنے چاہنے والوں کو کہ وہ تو لوہے سے بھی مضبوط ہیں۔ صحابیوں نے پوچھا کہ یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ لوہے سے بھی مضبوط؟ چھٹے امام نے فرمایا کہ دیکھو،
لوہے پہ جب تھوڑی گرمی آ جاتی ہے، تھوڑی آگ آ جاتی ہے، تھوڑی اس پہ کوئی مشکل آ جاتی ہے نا، تو وہ بھی ایک تو میلٹ ہو جاتا ہے، ایک تو پگھل جاتا ہے، وہ لوہا کبھی بینڈ بھی ہو جاتا ہے، مڑ جاتا ہے، لیکن ایک مومن کبھی نہیں مڑتا، ایک مومن کبھی نہیں پلٹتا، ایک مومن کبھی بدلتا نہیں ہے، چاہے اسے آپ کاٹ دیں ایک تیز چھری سے، چاہے آپ اسے قتل کر دیں، تو بھی وہ واپس زندہ ہو جاتا ہے۔ اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا یہ وعدہ ہے کہ یہ نہ سوچو کہ وہ لوگ جو اللہ کی راہ میں قتل کیے گئے وہ اس دنیا سے چلے گئے، جی نہیں، وہ زندہ ہیں، اور وہ اپنا سب، ان کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ رزق دیتا ہے، وہ ہمیشہ ہمیشہ کے لیے زندہ ہوتے ہیں۔ صلوات پڑھیں محمد و آل محمد پر۔ اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم۔ امام علی علیہ السلام کے چاہنے والے کبھی نہیں ہلتے، کبھی نہیں مڑتے۔ وہ جو شیعہ کلنگز میں جن کے جو شہید کیے گئے، ان کے بچے بڑے بڑے عالم دین بن جاتے ہیں، ان کے بچے شاعر اہل بیت بن جاتے ہیں۔ سبحان اللہ، یہ سمجھنے کی بات ہے کہ جتنا ڈرائیں، جتنا ان کو آپ سٹاپ کریں، شیعہ علی زیادہ محبت سے ابھل آتی ہے ان کے دل میں یہ جوش۔ اسی لیے کل کی جو حدیث میں نے پیش کی تھی، چھٹے امام نے فرمایا تھا، دوان کی کو ہی کہا تھا کہ یہ اس لیے یہ چھپا نہیں سکتے اپنی محبت، کیونکہ ان کے دل میں ایک مٹھاس پیدا ہو جاتی ہے اس محبت کی وجہ سے۔ اسی لیے شاعر نے خوب کہا، ملا کیا عشق حیدر میں ہمیں یہ غیر کیا جانے، طلب اپنی علی جانے عطا ان کی خدا جانے۔ اور سبحان اللہ۔ دنیا کی لالچیں بہت دی گئی مگر، دنیا کی لالچیں بہت دی گئی مگر، ہم نے علی کے عشق کا سودا نہیں کیا۔ صلوات پڑھے محمد وآل محمد۔ اللهم صل على صلی علام۔ محمد وآل تو یہ محمد وعجل فرجهم۔ محبت امام علی علیہ السلام کی جو دل میں بھری ہوئی ہے، اور یہ یا علی مدد کہنا بار بار، اور لوگوں کا پوچھنا کہ یہ کیا ہو رہا ہے، کیوں آپ علی علی کرتے ہیں، تو میں کیوں نہ کہوں دل سے صدا یا علی مدد۔ خیبر میں جب جب نبی نے پکارا علی مدد، صلوات پڑھے محمد و سبحان آل اللہ، نعرہ محمد پر۔ حیدری یا علی۔ یا علی، تو علی علی سے دلوں کو سرور ملتا ہے، بے شک نگاہ بے شک۔ فکر کو تازہ شعور ملتا ہے، نصیب کیسا بھی ہو یا علی مدد کہہ کر خدا سے کچھ بھی مانگو ضرور ملتا ضرور ہے۔ ملتا صلوات پڑھے ہے۔ اللہم صل اللہم علی صلی علی محمد وآل محمد۔ محمد وعجل فرجهم۔ بہت سارا کچھ آپ کے سامنے پیش کرنا ہے، اور انشاءاللہ آنے والے دنوں میں بہت ساری گفتگو ہوگی۔ ہمارے موضوع کو ہم آگے بڑھائیں کہ یہ ایک تو شیعہ علی کی پہچان یہ ہے، یہ ایک فضائل ہے شیعہ کے کہ یہ علی علی کہہ کے بڑھتے ہیں، کیونکہ امام علی علیہ السلام کے بغیر کوئی چیز کام نہیں آتی۔ پورے صراط پہ بھی پہلے یہی سوال آتا ہے، کیا علی کے چاہنے والے ہو یا نہیں؟ اور جب ہاں کہاں تو پھر آگے بڑھتے ہیں، اور پھر سوال اور حساب کتاب تب ہوتا ہے نماز اور روزہ اور یہ سب چیزوں کا۔ اس لیے وہ سب چیزیں آگے پیش کرنی ہے۔ پہلے ویزا علی کی محبت ہے، اور اگر دل میں نہ ہو تو ہم آگے کیسے بڑھیں گے؟ اور چھٹے امام جعفر صادق علیہ السلام نے فرمایا کہ ہمارے شیعہ جو ہے نا، وہ تقویٰ رکھتے ہیں۔ یہ صرف ہم سے محبت کافی نہیں، بلکہ یہ بہت وفادار بھی ہوتے ہیں، لیکن یہ سچے لوگ ہوتے ہیں۔ اور بے جیسے شک۔ ہم نے وہ آیت قرآن کی جو خطبے میں جس کی میں نے تلاوت پیش کی کہ اللہ سبحانہ و تعالی تقویٰ اسے دیکھتا ہے، اس چیز میں دیکھتا ہے کہ جب وعدہ کیا تو اسے نبھایا، جب کچھ کہا تو سچ کہا، اور سبحان اللہ۔ نماز روزہ سب کچھ ادا کیا، اس کے علاوہ بہت ساری چیزیں کی، احسان کیا لوگوں پہ۔ لیکن احسان شاید ہم غلط اس کا
ترجمہ سوچتے ہیں کہ اس کا مطلب ہے کہ کسی کے لیے کچھ حد سے زیادہ دے دیا. احسان زیادہ دینا نہیں ہے، بلکہ احسان ایک ریکوائرمنٹ ہے مسلمان کا. اور جیسے ہم نے اس آیت میں دیکھا کہ احسان کا مطلب ہے کہ متقی بننا. اور تقوی کیا ہے؟ کہ جب ہم اچھے اچھے کام کریں اور اللہ سبحانہ وتعالیٰ کو خوش کریں، اور اللہ سبحانہ وتعالیٰ ان چیزوں کو ڈھونڈ رہا ہے ہم میں کہ کیا ہم نے ان چیزوں کو ادا کیا ہے یا نہیں. اور اسی لیے اللہ سبحانہ وتعالیٰ پھر تعریف کرتا ہے، ان اللہ یحب المحسنین، کہ بے شک اللہ سبحانہ وتعالیٰ ان لوگوں سے محبت کرتا ہے جو اچھے کام کرتے ہیں، جو محسنین ہیں. لیکن احسان کا مطلب نہیں ہے کہ بس ہم نے کچھ اپنی ہوشیاری کی اور کچھ زیادہ کر دیا کیونکہ ہمیں کچھ اچھا لگا کہ ایسا کروں گی تو وہ بیچارہ خوش ہو جائے گا، یا تو میرا نام بڑھے گا، یا تو کچھ اچھا کام ہو جائے گا. بے شک یہ سب کچھ ہوگا، لیکن سب سے پہلی چیز اس لیے ہم کرتے ہیں کیونکہ یہ ریکوائرمنٹ ہے کہ لوگوں پہ احسان کرو. اور اللہ سبحانہ وتعالیٰ جب یہ تعریف کرتا ہے ان لوگوں کی جو اچھے کام کرتے ہیں، تو اللہ یہ فرماتا ہے کہ بے شک اللہ ان لوگوں کے ساتھ ہے جو صلوات پڑھتے ہیں، ان لوگوں کے ساتھ ہے جو اللہ کا خوف کرتے ہیں. اور یہ خوف الہی کی بات ترجمہ اکثر ہم کہتے ہیں خدا کا خوف، خدا سے جو ڈرے یہ متقی ہوتا ہے، لیکن ایسا نہیں ہے. مفسرین یہ سمجھاتے ہیں کہ اللہ کا خوف شاید ہم نے پورا ترجمہ نہیں کیا ٹھیک سے. اللہ کی ناراضگی سے خوف، اللہ ہم سے ناراض ہو جائے، منہ پھیر دے، خوش نہ ہو. ہم ہر کام اللہ کی خوشنودی کے لیے کریں، اور جب کچھ چیز سے اپنے آپ کو روکیں تو یہ سوچیں کہ خدا نہ خواستہ اللہ ہم سے ناراض ہو جائے. وہ جس سے ہم محبت کرتے ہیں نا، ہم چاہتے ہیں کہ وہ ہمیشہ مسکراتا رہے ہم پہ. جب ماں کا چہرہ بھی تھوڑا کچھ یہاں کچھ فراؤن ہو جاتی ہے تو ہم سمجھ جاتے ہیں کہ ماں اس وقت خوش نہیں ہے. بچہ بھی ایک ایک جو قدم لیتا ہے نا تو ماں کے چہرے کو دیکھ کے لیتا ہے کہ خدا نہ خواستہ ماں ڈر نہ جائے یا رو نہ پڑے. لیکن جب ماں مسکراتی ہے اور خوش ہوتی ہے اور انکریج کرتی ہے اور خوشیاں مناتی ہے تو وہ بچہ اپنے قدم کو زیادہ ثابت کر دیتا ہے، وہ زیادہ اسٹیڈ فاسٹ ہو جاتا ہے، فرم بن جاتا ہے، اور تب ماں کے چہرے سے اسے انکریجمنٹ ملتی ہے. اور اسی لیے جب اہل بیت علیہ السلام نے مسکین اور یتیم اور اسیر کو کھلایا تھا تو قرآن مجید میں تعریف ہوئی ان کی، اور کہا کہ ان لوگوں کو جب یہی یتیم اور مسکین اور اسیر نے شکریہ ادا کرنے کی کوئی بھی کوشش کی تو انہوں نے جواب دیا کہ ہم نے یہ صرف یہ اس لیے نہیں کیا کہ آپ ہمیں کچھ دیں، کچھ انعام یا شکریہ ادا بھی کریں. انما نطعمکم لوجہ اللہ لا نرید منکم جزاء ولا شکورا. ہم نے یہ کیا کیونکہ ہم نے اپنے رب کے چہرے کو ہمیشہ نظر کے سامنے رکھا، اور ہمارے رب کے چہرے پہ جب خوشنودی نظر آئی، خوشی نظر آئی، مسکراہٹ نظر آئی تو ہم نے یہ کام کو انجام دیا. ان اللہ مع الذین تقوی والذین هم محسنون. اللہ سبحانہ وتعالی بے شک ان لوگوں کے ساتھ ہے جو اس کا خوف بھی رکھتے ہیں اور جو محسنون ہیں، جو احسان کرتے ہیں. سورہ نحل کی 128 آیا ہے. تو اس میں ہمیں پتہ چلتا ہے کہ شیعان علی صرف علی مدد نہیں کرتے لیکن لوگوں کی مدد کرتے ہیں. شیعان علی وہ ہیں، اور یہ چھٹے امام کی جو حدیث ہے کہ ہمارے شیعہ تعریف میں یہ وہ لوگ ہیں جو تقوی رکھتے ہیں، جو وفادار ہیں، جو سچ بولتے ہیں اور پھر کثرت سے عبادت کرتے ہیں. سبحان اللہ. یہ 51 رکعت نماز پڑھتے ہیں دن اور رات کے بیچ میں. تو پورے دن میں انہوں نے اور رات کو ساتھ میں مکمل کر کے 51 رکعت ادا کی. not just the minimal, not just the واجبات، لیکن نافلہ دعا اور نمازیں اور سب کچھ کیا. اور پھر
راتوں میں عبادت کی، دنوں میں روزے رکھے۔ ہمارے شیعہ وہ ہیں جو زکوٰۃ دیتے ہیں اپنے مال سے، اور وہ حج ادا کرتے ہیں، اور وہ گناہ سے پرہیز کرتے ہیں، اور اچھے کام کو انجام دیتے ہیں، وہ نہی عن المنکر کرتے ہیں، امر بالمعروف کرتے ہیں۔ صلوات پڑھیں محمد و آل محمد پر۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد و اجل فرجہم۔ آٹھویں امام رضا علیہ السلام نے فرمایا کہ ہمارے سچے شیعہ، فضائل شیعہ کے، ان کی تعریف ہم کریں، سبحان اللہ ماتم کرتے ہیں، سبحان اللہ مجلس حسین بپا کرتے ہیں، لیکن لوگ اکثر یہی چیز پہ تانے دیتے ہیں کہ یہ لوگ تو محرم کے مسلمان ہیں، استغفر اللہ، نعوذ باللہ، خدا نہ خواستہ، لیکن بات سچی نہیں ہے۔ لیکن ہم کیوں ان کو ایسا موقع دیں کہ وہ ایسا کہہ سکیں، اور پھر وہ دلیل بھی دیں گے کہ آپ نے تو یہ بھی نہیں کیا، وہ بھی نہیں کیا۔ ہم وہی لوگ ہیں جو اکثر ایسے لوگوں پہ ہنستے ہیں جو یا علی مدد کہتے ہیں لیکن نماز نہیں پڑھتے، یا علی مدد کہتے ہیں لیکن وہ روزہ نہیں رکھتے، ان کو عید منانی ہے لیکن روزہ نہیں رکھتے۔ لیکن خدا نہ خواستہ کہ ہم ایسے ہی بن جائیں، کیونکہ ایسا دور آ گیا ہے جہاں بہت سارے کنفیوژنز آ گئے ہیں کہ بس علی علی کریں تو سب کچھ چل جائے گا، سب کچھ پھر معاف ہو جائے گا، معاف ہو جائے گا۔ ایسا نہیں ہے، معافی ملے گی، بے شک ملے گی، وسیلہ ہے وہ، لیکن وہ بھی کہیں گے کہ تم ہمارے جیسے اگر لگتے ہی نہیں ہو، ہم تو وہ امام ہیں جو پوری رات نماز پڑھتے تھے، پورا دن روزہ رکھتے تھے، اگر تم نے نہیں کیا تو پھر تم ہمارے جیسے ہی نہیں ہو۔ جیسے بی بی فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا، خدا نہ خواستہ روز قیامت جب اپنی چاہنے والی کنیزوں کو ڈھونڈیں گی تو وہ چادر زینب والی ہی ڈھونڈیں گی نا، کہیں گی یہ خلد میں میری بیوی جب شہید آئیں تیری آواز ہو کہ آنے دو، یہ ہمارے ہیں۔ تو یہ بھی ایک جہاد ہے نا، یہ ایک جھنڈا ہے، یہ ایک فلیگ ہے آف اسلام۔ بے شک یہ پہچان بھی ہے اور یہ حیا بھی ہے۔ اکثر میری بہنیں کہتی ہیں کہ یہ پہچان ہے تو پھر صرف اوڑھ لیا، تھوڑے بال نظر آئے تو اس کا مطلب یہ نہیں کہ ہم مسلمان نہیں ہیں، کہ ہم نے چادر نہیں اوڑھی۔ لیکن چادر کی بھی کوئی کنڈیشنز ہیں میری بہنیں، کنڈیشنز کو فالو کرنا ہے ہمیں، کیونکہ ایسا نہ ہو کہ ہماری عبادت میں کوئی کمی رہ جائے، کوئی خامی رہ جائے۔ یہ ہے کہ جیسے ہم نے اچھا کھانا بنایا، پیش کیا، لیکن اس میں ہم نے نمک نہیں ڈالا، یا تو بہت ساری مرچی ڈال دی، یا تو کوئی بہت سارا ایون لیمن، کچھ بھی ایسا کچھ زیادہ کہ کم ہو جاتا ہے نا جب، تو وہ چیز وہ نہیں رہتی جو ہونے والی تھی۔ میٹھی چیز بھی میٹھی نہیں لگتی جب ہم نے اچھی طرح سے اگر اس میں شوگر نہیں ڈالا۔ تو اگر ہم سمجھتے ہیں ایسی ایگزامپلس کہ کسی چیز کو اگر پیش کریں تو اسے کچھ خوبصورتی سے کریں، تو ہم عبادت بھی جب کریں تو اسے خوبصورتی سے پیش کریں خدا کے سامنے۔ نماز بھی اگر ہم پڑھ رہے ہیں تو اکثر اس لیے پڑھتے ہیں کیونکہ ماں باپ کھینچ کے لائے ہیں ہمیں اس مسئلے پہ۔ اب یہاں پہنچ گئے ہو تو اب اپنی نیت بھی بدل دو، کیونکہ ایسا نہ ہو کہ وہ نماز جو تم نے غصے میں پڑھی، استغفر اللہ، کہ ماں باپ نے ڈانٹ کے کروائی ہے، لیکن سوچیں کہ اگر اب آ ہی گئی ہوں تو ٹھیک سے وضو کرو، ٹھیک سے نماز پڑھو، کیونکہ اب قبول ہو جائے۔ کیونکہ بچپن میں اور یہاں اس وقت بھی جب ہم بڑے ہو گئے ہیں، اکثر ہم جاتے ہیں کوئی جگہ میں کیونکہ ماشاءاللہ اچھا نیاز ہوگا، جاتے ہیں کیونکہ اچھا کوئی پڑھنے والا نوحہ خوان آ گیا، لیکن وہ ایک شاید ایک انکریجمنٹ ہے کہ آ جاؤ یہاں، تھوڑے آنسو بہاؤ گے، پھر اچھا کھانا بھی ملے گا، لیکن وہ مقصد نہ بنا دیں عبادت کا، کیونکہ شیعان علی وہ ہیں جو سب کچھ ساتھ لے کے پیش آتے ہیں کہ یا امام ہم آپ کے جیسے ہیں، ہم نے آپ کے نقش قدم پہ چل کے کوشش کی ہے، جہاد کیا ہے۔ آٹھویں امام رضا علیہ السلام فرماتے ہیں کہ ہمارے سچے شیعہ وہ ہیں جو ہمارے ہر ایک حکم کا فرمان کرتے ہیں، وہ فرما بردار ہوتے ہیں۔
جیسے ہم نے مشہور حدیثوں میں سنا ہے نا کہ وہ جو اپنے آپ کو تنور میں بھی ڈال دیا جس نے، جب امام نے کہا اندر چلے جاؤ، پوچھا نہیں کہ امام کیوں جاؤں، کیوں مر جاؤں، کیوں آگ میں اپنے آپ کو دھکیلوں. ڈونٹ آسک، ہم انگلش میں کہتے ہیں نا جسٹ ڈو اٹ، ڈونٹ آسک کہ ہاؤ وائی، کہ ہاؤ ہائی، بس پوچھے کتنا کرنا ہے، ہم اور کریں گے. آپ ہمیں بتائیے امام آپ کا حکم سر آنکھوں پہ، اور امام کا حکم اسلام کے ہر ایک واجبات پہ ہوتے ہیں. اور امام نے فرمایا جو ہم کہتے ہیں وہ کرتے ہیں اور ہمارے دشمنوں سے دور رہتے ہیں، اور وہ جو ہمارے دشمنوں سے مل جل کے ہمارے ہی خلاف بات کرتے ہیں وہ ہم میں سے نہیں ہیں. سمجھنے کی بات ہے. دیکھیں جب ہم لوگوں سے دوستی بھی کرتے ہیں نا تو ہم اکثر ایک دکھ کا اظہار کرتے ہیں ایک دوسرے کے ساتھ کہ دیکھا تھا تم ہمارے دشمن کے ساتھ بیٹھ کے بہت ہنسی مذاق اڑا رہے تھے. تو ہم اکثر ہمیں وہ دوست کہتے ہیں کہ کیا کریں اب وہ بھی دوست ہیں. ہاں لیکن اتنا مل جل کے کہ پھر بات ہمیں دور کرنے کی ہو گئی، ہم سے دور ہو گئے. اگر وقت گزارنا تھا تو ہمارے ساتھ گزار لیتے. ہم انسان بھی ایک دوسرے سے اتنے پوزیسو ہوتے ہیں کہ محبت اگر کی تو تمہیں کیسے گوارا ہوا اس شخص کے ساتھ تھوڑی دیر بھی گزارنا وقت جس نے ہم پہ بہت حملے کیے، ہمیں ہمارے آنکھوں میں آنسو لایا تھا وہ. اب تم اس کے ساتھ بیٹھ کے ہنس کے ملتے جلتے ہو تو تم شاید ہمارے سچے دوست ہی نہیں ہو. 8ویں امام فرماتے ہیں، امام رضا علیہ السلام شاہ خراسان فرماتے ہیں کہ وہ جو یہ رشتے بناتے ہیں ان لوگوں کے ساتھ جو ہمیں بالکل دور کر دیتے ہیں ہم اپنے آپ سے، جو ہمیں کچھ نہیں سمجھتے، ہماری اہمیت ہماری قدر نہیں کرتے، ایسے لوگوں سے بڑے بڑے رشتے جو بناتے ہیں نا اور وہ رشتوں کو زیادہ سمجھتے ہیں ہمارے رشتے سے. یہ وہ دوستیاں ہیں جب محرم میں کسی کا برتھ ڈے ہو جو آل رسول کی چاہنے والے نہیں ہیں لیکن ان کو ہم برتھ ڈے بھی کریں گے، ان کے فیسٹیولز کے، ان کو میری کرسمس اور پتہ نہیں یہ اور وہ سب کے، حالانکہ ہمارے عاشور کے دن ہیں، ہمارے کوئی شہادت کے دن ہیں. تو ہم نے سمجھ لیا نا کہ کون سا رشتہ ہم نے زیادہ امپورٹنٹ سمجھا ہے. تو امام بھی دیکھتے ہیں، اور وہ جو کسی کی تعریف کرتا ہے، جو ہماری برائی کرتا ہے، اور جو کسی کو آنر کرتا ہے، اسے درجہ دیتا ہے دنیا میں، جو ہمیں نیچا کرنے کی کوشش کرتا ہے ہمیشہ، یہ عام اہل سنت کی بات نہیں ہے. وہ ان کو خدا ہدایت دے جو محروم ہیں اس تحفے سے، اور ان کو ہم دعوت دیتے ہیں آ جائیے تھوڑی مجلس حسین میں آ کے کچھ سیکھ لیں، سمجھ لیں کہ امام کون ہے اور ہم بھی کون ہیں، امام کے چاہنے والے. لیکن جو دشمنان اہل بیت ہیں ان پہ بے شک لعنت، اور ان پہ بے شک ہم نہ کوئی تحفے، نہ کوئی محبت، نہ کوئی وقت ضائع کریں گے، کیونکہ امام نے کہا ہے وہ بے شک ہم میں سے نہیں ہیں اور ہم ان سے نہیں ہیں جو ہمارے چاہنے والے ہو کے اس کے باوجود کسی اور کے پاس جاتے ہیں، کسی غیر کے پاس. دیکھیں بہت سارے رولز اسلام میں ہم نہیں سمجھ پاتے، ہم کہتے ہیں کہ مجھے سمجھ نہیں آئی، لیکن جو مچور ہوتا ہے، جس کے پاس علم ہوتا ہے، اکثر ہمیں کچھ سکھانے کی کوشش جب کرتا ہے تو کہتا ہے دیکھو اس وقت تمہیں سمجھ نہیں آئے گی، تم چھوٹے ہو، جب بڑے ہوگے نا تو تم سمجھو گے ہم نے کیوں کہا تھا کہ اس کو معاف کر دو، اس دشمن کو تھوڑا سمجھاؤ، سکھاؤ، محبت سے اس کو ٹرین کر لو، رشتہ داروں کو اپنا لو حالانکہ انہوں نے بہت دکھ دیا ہے. یہ سب رولز جو ہوتے ہیں نا، کیوں اسلام میں یہ الاؤڈ ہے وہ الاؤڈ ہے، سمجھ نہیں آتی، لہٰذا ہم بحث کریں گے اور ان لوگوں سے بات کریں گے جو دشمن ہیں. دیکھیں ایک چیز ہے نا، بے وقوف دوستی ہوتی ہے، لیکن کیا کرتا ہے، ایسا کام کرتا ہے کہ ہمیں کوئی نقصان ہو جاتا ہے. یہ کیسا دوست جو ہماری برائی بھول میں کر لیتا ہے، کہتا نہیں میرا یہ مقصد نہیں تھا، میں کچھ سمجھنے کی کوشش کر رہی تھی،
لیکن اللہ سبحانہ و تعالیٰ یہ ہمیں پیغام پہنچا رہا ہے، اگر کوئی چیز سمجھ نہیں آتی تو علم حاصل کرو، ان لوگوں کے پاس جاؤ جن کے پاس علم ہے، لیکن ہمارے دشمنوں کے ساتھ نہ بیٹھو اور کہو ہاں ہمیں بھی نہیں پتا یہ کیوں اللہ کہتا ہے ہم سے کریں، ہم تو حجاب نہیں پہنتے، ہمیں تو کچھ سمجھ نہیں آتی، ہاں یہ خدا نہ خواستہ اپریشن آف ویمن ہے اور یہ ہے اور وہ ہے اور پیٹریارکی ہے، اور یہ بڑے بڑے لفظ استعمال کر کے اینالائز کر رہے ہیں وہ دین کو جو ہم نہیں سمجھ پاتے۔ پتہ ہے کیوں؟ کیونکہ ہماری حکمت، ہماری سمجھ اور ہماری سوچ کے باہر ہے۔ ہونا چاہیے اگر ہمیں سمجھ آتی یہ سب چیزیں تو وہ خدا نہ ہوتا نہ ہم بندے نہ ہوتے، یہ چیزیں صرف خدا کو، اس لیے ہم کہتے ہیں اللہ عالم، اللہ کو معلوم ہے، اللہ بہتر جانتا ہے کیوں یہ سب چیزیں ہم پہ حکم ہوتا ہے اور کون سی چیزوں کو پرہیز کرنا ہے ہمیں۔ دیکھیے جب ہم میتھمیٹکس اسکول میں سیکھتے تھے ہم کہتے تھے یہ سمجھ نہیں آتی، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ کیونکہ دماغ اتنا اور بات اتنی بڑی۔ اگر کنڈر گارڈن کے اسٹوڈنٹ کو آپ ایک یونیورسٹی ٹائپ آف میتھ پرابلم سمجھانے کی کوشش کریں گے تو وہ کہے گا ہمیں صرف 2+2 آتا ہے، آپ ہمیں یہ بہت بڑے بڑے فریکشنز کیوں سمجھا رہے ہیں، سکھا رہے ہیں، یہ ہماری سوچ سے باہر ہے۔ ایسے میتھمیٹیکل پرابلمز ہوتے ہیں جو پورا بلیک بورڈ کو فل کرتے ہیں، اٹ جسٹ گوز آن اینڈ آن اینڈ آن۔ تو ہم جو عام انسان ہیں اکثر ایسی چیزیں ہیں، میوزک کیوں نہیں ہے، حجاب کیوں کریں، ایک بال کیوں نظر نہ آئے، مردوں کے ساتھ کیوں بات نہ کریں، لوگوں مردوں کے سامنے کیوں ہنس کے بات نہ کریں یا رو کے نہ کریں، مصائب بھی نہ پڑھیں، یہ کیوں سمجھ نہیں آتی؟ یہ آپ کی سمجھ کے باہر ہوگی کیونکہ یہ آپ کی سمجھ کے لیے ہی نہیں ہے، اور وہ جو بہتر جانتا ہے اس نے حکم کیا ہے، وہ جو فطرت انسان کو جانتا ہے کیونکہ اس نے ہی انسان کو بنایا ہے۔ امام علی علیہ السلام کی زندگی میں ہمیں ایک واقعہ ملتا ہے کہ ان کے دروازے پہ جب دستک کسی نے دیا تو امام نے کہا اپنے کنیز سے پوچھا کہ پوچھو کون آیا ہے، تو جب پوچھا کہ کون ہے تو آواز آئی اس دروازے کے پیچھے سے کہ یا امام ہم آپ کے شیعہ ہیں، ہم آپ کے شیعان علی ہیں یا امام۔ امام دوڑ کے اٹھے، روایت میں ملتا ہے کہ وہ ایسے زور سے اٹھے جیسے ابھی گر جائیں گے، بھاگ کے گئے دروازے کے، جب کھولا، یہ ایک سکھانے کا اور یہ سمجھانے کا اور یہ ٹیچنگ کی ایک سٹائل، امام کھول کے ادھر ادھر دیکھنے لگے، کہاں ہے میرے شیعہ، میرے شیعہ نے علی آئے ہیں۔ انہوں نے کہا امام ہم ہیں۔ امام نے کہا یقیناً تم جھوٹ بول رہے ہو، تم ہمارے شیعہ ہو، اگر تم ہمارے شیعہ ہوتے تو وہ سر پہ جو نشانی ہوتی ہے وہ کہاں ہے؟ کہاں امام کون سی سر پہ نشانی؟ سجدوں کی نشانی۔ کہاں ہے وہ کثرت کی عبادت جو تم نے کرنی تھی؟ کہاں ہے وہ آثار کہ تم نے بہت سارے اتنے سجدے کیے کہ ہاتھ پیر میں بھی درد ہو رہا ہے؟ ہمارے شیعہ وہ ہیں جن کے جو قوت ہے نا وہ کم ہو جاتی ہے، پتہ چل جاتا ہے کیونکہ یہ پوری رات عبادت کر رہے تھے۔ جیسے ہم انشاءاللہ ماہ رمضان میں جب پوری رات جاگتے ہیں، 100 رکعت کی نماز پڑھتے ہیں اور پورا دن جب روزہ رکھتے ہیں اور تھک جاتے ہیں، نیند آتی ہے، چہرے پہ نظر آتا ہے، کالی کالی آنکھیں ہو جاتی ہے کیونکہ یہ لوگ نہ سوئے تھے اور نہ ٹھیک سے کھایا انہوں نے اور بہت ساری عبادتیں کی، یہ سائن ہوتی ہے ایک ٹرو مومن کی۔ کہاں کہ ان کے ناک بھی دب جاتے ہیں کیونکہ انہوں نے بہت سارے سجدے کیے، ایسے سجدے طویل، بہت لمبے وقت کے لیے سجدے کیے، اور ان کے ہر ایک بدن کے آرگنز اندر کے انہوں نے بھی سجدے کیے۔ ارے قرآن مجید میں تعریف ہے ان لوگوں کی جن کے بدن بالکل ملائم ہو جاتے ہیں، کیسے؟ بالکل نرم ہو جاتے ہیں، پلائنٹ کیا آپ یاد ہوگا بچپن میں جب ہم نے پلاسٹر سین سے کھیلا، ایسے کوئی چیز تھی جسے ہم نے اس کو کوئی بھی چیز میں بینڈ کر دیا تو آدمی بن سکتا ہے، باکس بن سکتا ہے، بال بن سکتا ہے، ایسی ریت کو سافٹ کر کے
کہاں اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے قرآن مجید میں کہ یہ بندے ہیں ہمارے جو خود بالکل سافٹ ہو جاتے ہیں، پلائنٹ ہو جاتے ہیں، جیسے ہم ان کو فیشن کریں، جیسے ہم ان کو شیپ کریں، وہ اپنے آپ کو بالکل ایسا بنا دیتے ہیں۔ اللہ تو چاہتا ہے کہ ہم سجدہ کریں تو یہ لے سجدہ، اے اللہ تو چاہتا ہے کہ ہم کسی کو دے دیں تو یہ ہمارا ہاتھ اس طرح کر دے۔ یہ ہے دیکھیں، جب ہدایت آتی ہے تو ہدایت کو ایکسیپٹ کرنا بھی ایک آرٹ ہے۔ جب ہمارے بچوں کو بے ہم شک سکھاتے ہیں، اکثر وہ منہ پھلا کے کرتے ہیں وہ کام، اکثر غصے کا اظہار کرتے ہیں، کیوں کروں، پھر زور زور سے وہ برتن کو ڈھاف ڈھاف کر کے ادھر ادھر پھینک کے کہ اب کرنا پڑ رہا ہے، تو ہم کیا سوچتے ہیں دل میں، کاش یہ سمجھتا کہ اب کر رہا ہے کیونکہ ہم نے اسے سکھایا، ہم اس کی اچھائی چاہتے ہیں، لیکن کاش محبت سے پیش آتا، کاش یہ اخلاق بتاتا، کاش یہ جانتا کہ ہم اسے ٹھیک کرنا چاہتے ہیں تو وہ اپنے آپ کو پیش کرتا، امی ابو ہمیں ٹھیک کر دیں، ہم تیار ہیں۔ لیکن یہ جو اکثر ہم ایگزامپلز بچوں کے دیتے ہیں، یہ اس لیے ہے کیونکہ بچوں کو سکھانا، یہ ایسے ایگزامپلز دینا ٹھیک ہے، لیکن بڑوں کی بات کر رہی ہوں ایکچولی۔ ہم بڑے وہ ہیں جو بہت سمارٹ ہو گئے ہیں، اب ہم ہر چیز کے بحث کرتے ہیں، ہم کہتے ہیں کیوں کریں، نہیں کرنا، مطلب نہیں، سمجھ نہیں آتا، اور پھر ہم ایسی بحث میں پڑ جاتے ہیں کہ ہم اکثر مجلس حسین کے بعد بیٹھ کے انہی عزادار کے ساتھ جو روئے تھے، انہی عزادار کے ساتھ جنہوں نے سمجھا کہ ہاں یہ تو بہت ٹھیک ہے، یہ کرنا ہے، ان کے ہی دلوں میں شک پیدا کرنے کی کوشش کرتے ہیں، کہتے ہیں نہیں نہیں ہمیں تو نہیں سمجھ آئی، پتہ نہیں کیوں ایسا کہاں ویسا کہاں۔ دیکھیں، سمجھ نہیں آئی تو جائیے اور خود تھوڑا ریسرچ کریں، اور اگر ایک پڑھنے والے سے نہیں اچھا لگا تو دوسرے پڑھنے والے کے پاس جائیں، دوسرے عالم دین، تیسرے، چوتھے، 15، 20، 50۔ دیکھیں بڑے بڑے صحابی، سلمان فارسی، یہ سب لوگ ڈھونڈ ڈھونڈ کے آئے تھے رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس، بہت محنتیں کی، مشقتیں کی، بہت کوشش کی، اور بہت دوسرے دین کے پاس بھی گئے تھے، کرسچن کے پاس گئے، یہودیوں کے پاس گئے کہ ہمیں سمجھنا ہے، ہمیں خدا ڈھونڈ رہے ہیں، ہم ڈھونڈیں تو خدا ملے گا، لیکن بے شک ہاتھ ایک دوسرے پہ رکھ کے کہنے ہمیں سمجھ نہیں آتی، ہم نہیں کریں گے، ہم نہ حجاب پہنیں گے، ہم نہ نماز پڑھیں گے۔ اگر ایسا ہے کہ 60 ایج کی عمر ہو گئی اور ابھی بھی نماز نہیں پڑھتے، ابھی بھی حجاب نہیں ابھی بھی دشمنوں سے محبت اور اپنے رشتہ داروں سے نفرت، بھائی بہن ایک دوسرے سے بات نہیں کر رہے، بھائی بھائی ایک دوسرے سے بات نہیں کر رہے، تو اگر یہ شیعان علی ہیں تو پھر ہم نے کچھ غلط سمجھا ہے، ہم نے ٹھیک سے نہیں سمجھا کچھ بھی۔ چھٹے امام جعفر صادق علیہ السلام فرماتے ہیں، علامہ مجلسی نے بہت خوبصورت یہ بات، اور 5ویں امام نے بھی یہ حدیث پیش کی ہے کہ قبر کے اندر وہی شیعان علی، وہی مومن جب لٹایا جاتا ہے تو فشار قبر شروع ہونے لگتا ہے امیڈیٹلی، اور جب یہ دبنے لگتی ہے قبر تو 6 لوگ آ جاتے ہیں قبر کے اندر۔ اب ان 6 چہروں کو دیکھ کے انسان کو تھوڑی تسلی آنے لگتی ہے، اب اسے تھوڑی امید اور اسے تھوڑی چین اور راحت دیکھتا ہے وہ انسان، تو وہ 6 لوگ فشار قبر کو دور کر رہے ہیں، اسے پش کر رہے ہیں۔ اب وہ پوچھتا ہے انسان کہ تم کون ہو؟ کوئی رائٹ سائڈ پہ آ گیا، کوئی لیفٹ سائڈ پہ آ گیا، کوئی سامنے آ گیا، کوئی سر کے پاس آ گیا، کوئی سب کو کہہ رہا ہے کام کرو، کثرت سے اسے بچاؤ۔ سب یہ چہرے کو دیکھ رہا ہے، اور یہ سب چہرے خوبصورتی سے چمک رہے ہیں، نورانی چہرے ہیں۔ ہم تو ڈیفینیٹلی ان کے لیے انتظار کرتے ہیں نا، کہ جس کا تھا انتظار وہ آ گئے، لیکن وہ آئیں گے ان لوگوں کے لیے جنہوں نے کچھ محنت کی تھی، جنہوں نے دین کو سمجھنے کی کوشش کی تھی۔ یہ 6 چہرے کون تھے، کون ہیں؟ چھٹے امام، 5ویں امام فرماتے ہیں
دونوں امام نے یہ خوبصورت حدیث ہمارے لیے نیریٹ کی ہے کہ رائٹ سائڈ کے بندے کو پوچھیں گے کہ یہ کون ہے، کون ہو تم جو اتنے نورانی ہو اور مجھے اس طرح بچا رہے ہو، فشار قبر سے بچا رہے ہو، تم نے مجھے محفوظ کر دیا اس اندھیری جگہ میں، یہ وحشت کی رات میں، کون ہو تم؟ تو جواب آئے گا اس خوبصورت چہرے سے کہ میں ہر ایک نماز ہوں جو تم نے دنیا میں ادا کی تھی. خدا نے مجھے ایک خوبصورت چہرہ بنایا ہے اس وقت تاکہ میں تمہیں اس قبر میں، تمہیں اس اندھیری قبر میں ساتھ دوں، تمہیں اکیلا پن محسوس نہ ہو. لیفٹ سائڈ والا کہے گا میں زکوٰۃ ہوں جو تم نے دیا جب تم زندہ تھے. سامنے والا کہے گا میں وہ روزے، ایک ایک روزہ ہوں جو تم نے ادا کیا. سر کے پاس جو تھا وہ کہے گا میں حج اور عمرہ ہوں جو تم نے تمہاری زندگی میں کیا. اور جو پیروں کے پاس جو کھڑا ہوگا وہ جواب دے گا میں احسان ہوں، میں ہر ایک اچھائی ہوں جو تم نے اپنے مومن بندے بھائی بہن کے لیے کیے. وہ مسافر، وہ یتیم، وہ سائل، وہ ضرورت مند، وہ خوف زادہ انسان، وہ سب جو بھی اچھائی تم نے دنیا میں کی، اللہ نے مجھے انسان بنا دیا اور اب میں تمہاری مدد کرنے آیا ہوں. دیکھیں اکثر ہم کیا ہوتا ہے، بیلنس آف ہو جاتا ہے، اچھائی بہت کرتے ہیں، نماز کو چھوڑ دیتے ہیں کہ اللہ معاف کر دے گا. پھر ہم یاد و زیادہ ایسے ہیں نا، نمازی، روزے دار، سب کچھ، لیکن آل محمد سے محبت نہیں. تو امبیلنس کی وجہ سے نہ یہ کام آ رہا ہے نہ وہ کام آ رہا ہے. ہمیں سب کچھ کرنا ہے. اسلام از اے ریلیجن آف ماڈریشن. سب کچھ ہمیں پیش کرنا ہے. اور پھر اس چہرے کی طرف سب چہرے دیکھیں گے جو سب سے زیادہ نورانی ہوگا، جو سب کو ہمت دے رہا تھا، جو سب کو گائیڈ کر رہا تھا، جو سب کو کہہ رہا تھا چلیں ہم اسے اچھی طرح سے لپٹ لیں تاکہ کوئی اسے آنچ نہ آئے. سب پوچھیں گے اور آپ کون ہیں؟ تو وہ جواب دے گا کہ میں محبت اہل بیت علیہ السلام ہوں. صلوات پڑھیں محمد و آل محمد پر. اللہم صلی علی محمد و آل محمد و اجل فرجہم. تو اس کا مطلب ہے کہ آل رسول سے محبت کرنا ضروری ہے اور بہت کام آئے گا، لیکن اکیلا نہیں کر سکتا یہ کام. ہر ایک چیز کو ہر ایک کام کو انجام دینا ہے ہمیں. اور امام حسین علیہ السلام نے اسی چیز کے لیے اپنی جان قربان کر دی. صرف خود کو نہیں، لیکن اپنے 6 مہینے کے بچے کو، اپنی سکینہ کو، اپنی رقیہ، اپنے اکبر اور قاسم اور عباس، ہر ایک کو جو امام نے پیش کیا ہے. آج وہ دن ہے جب امام حسین کربلا تک پہنچ رہے ہیں. دنوں سے یہ سفر چل رہا تھا. حج کی عید ہم نے منائی. حج کی عید سے پہلے امام حسین کو مجبور کیا گیا کہ وہ کعبہ کو چھوڑیں. اپنی نیت کو عمرہ بنا کے امام حسین نکلے اپنی جان کو بچانے کے لیے. اور جب جا رہے تھے اس جگہ تو کتنا سوچا ہوگا امام نے، یہ قافلہ نکل رہا ہے، نہ جانتے ہیں کہاں جائیں. شاید کوفہ کی طرف، جہاں لوگوں نے پکارا تھا یا امام مدد کریں ہماری. اور جب حر نے کہا کہ یا امام ہمیں حکم ہوا ہے کہ ہم آپ کو روکیں، آپ کوفہ کی طرف نہیں جائیں گے، تب امام حسین نے یہ بھی کہا کہ ہمیں جانے دیں، ہم بہت دور چلے جائیں گے، ہم بہت دور، آپ ہمیں کبھی نہیں دیکھیں گے واپس. لیکن کہا نہیں، آپ کو کربلا کی طرف جانا ہے. اور جب جا رہے تھے امام حسین تو پیچھے وہی نگرانی اور وہی چیز کہ ان کو فورس کر کے کربلا کی طرف. لیکن امام حسین نے ہمیں بتا دیا کہ صراط مستقیم پہ اگر چلو گے تو اللہ سبحانہ و تعالی ہر راستے کو جنت کی طرف لے جائے گا. دشمن اگر تمہیں یہاں وہاں بھی کر دے، لیکن اللہ سبحانہ و تعالی ہمت دے گا. نبی نوح کی یہ کہانی ہے کہ نبی نوح
अलैहिस्सलाम जब अपनी कश्ती में थे, उन्होंने ये कहा कि मेरी कश्ती जब इधर उधर हो रही थी और तूफान इतना ऐसे हो गया कि हमें ऐसे लगा कि मेरी कश्ती अब बिल्कुल बिल्कुल डिस्ट्रॉय हो जाएगी, तबाह हो जाएगी, फना हो जाएगी, हम डूब जाएंगे। कहा नूह ने कि सफीना रखते ही मैं भी डर गया। मैंने पूछा ये कौन सी जगह है जहां पानी इस तरह उबल रहा है, तो पता चला कि ये नहर फुरात का पानी है, क्योंकि अब करबला के करीब आ रहे हो, जिब्रील आए, ए नूह ये वो जगह है जब हुसैन और आले रसूल के पूरे खानदान को बेरहमी से कत्ल किया जाएगा। नबी नूह ने पूछा, ए जिब्रील कौन है जो रसूल की आल को शहीद करेगा? कहा कि ये वो है जो ता कयामत तक जिस पे लानत भेजी जाएगी। ऐ नूह तू भी उस पे लानत भेज जिसने तेरी कश्ती को ये प्रॉब्लम में डाला। जब नबी नूह ने 4 बार यजीद पे लानत भेजी तो उन्होंने रिपोर्ट किया कि उनके कश्ती ठीक हो गई और नहर फुरात से वो जाके अपनी कश्ती को साहिल तक पहुंचाए। नबी मूसा अलैहिस्सलाम ने यही रिपोर्ट किया है कि जब वो एक मर्तबा चल रहे थे योशा बिन नून के साथ, तो उन्होंने कहा कि एक जगह पहुंचा तो मेरे जूते में कुछ कांटा शायद आ गया। हाय करबला, कांटे भरे रास्ते थे जो मेरी बीबी चली हैं। वहां नबी नूह के का जो का जूता था वो बिल्कुल फट गया और पैरों में वो कांटा जब चुभा है तो खून बहने लगा। नबी मूसा अलैहिस्सलाम ने पुकारा, बारे इलाहा क्या मुझसे कोई गलती हो गई है? बारे इलाहा क्यों ये सजा, क्यों मेरे पैर पे खून बह रहा है? मेरा जूता भी इस तरह अब ना इस्तेमाल कर सकता हूँ, ऐसी हालत हो गई है, मुझ पे नुकसान हुआ है। बारे अल्लाह क्या तू मुझसे नहीं राजी? तब अल्लाह सुब्हान व तआला की निदा आई, ए मूसा क्या करें हम, आपने ऐसी जगह पे पैर रखा है जहां सबसे पाक खून भी बहा जाएगा, यहाँ हुसैन इब्ने अली का खून बहा जाएगा। ये है करबला, तुम करबला आए हो मूसा। कहा कि ये कौन है जो हुसैन इब्ने अली को कत्ल करेगा या रब? कहा कि ये ऐसा मलऊन और लानती आदमी है कि उसे सब अंबिया भी लानत भेजते हैं और समंदर में मछलियां भी उसे लानत भेजती है और जानवर जंगलों में भी लानत भेजते हैं। ए मूसा, आसमान के भी परिंदे लानत भेजते हैं। मूसा आप भी भेजें लानत, ताकि आपकी बला भी इस दुनिया में जो मिल रही है आपको वो चली जाए। अरे इमाम अली अलैहिस्सलाम सिफीन से जब लौट रहे थे तो वो भी करबला आए और कहा कि ऐ सब मेरे फौजी रुक जाइए। जमीन पे एक मर्तबा इमाम अली बैठ गए, अपने उंगलियों को करबला की रेत में डाला। अरे इमाम हमें भी करबला बुलाइए, हमें भी उस जमीन पे अपने हाथ इसी तरह रखने हैं। और कहा सब्र कर मेरे हुसैन, सब्र कर मेरे हुसैन। लोगों ने पूछा, हरसम बिन सुलेमान ने पूछा कि या इमाम आप ये क्या कह रहे हैं? कहा ये वो धरती है, ये वो जगह है, ये जमीन हिल रही है, क्या तुम महसूस नहीं करते? ये जमीन हिल रही है, ये अजीब व गरीब रेत है, देखो ये गुबार कैसा है। और ये गुबार बेशक तुम्हें पूछा जाएगा इस गुबार के बारे में, ये तुम्हें जहन्नम की आग से बचाएगा, इसे अपने हाथों में ले लो। इमाम अली अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि
یہاں میرا حسین قتل کیا جائے گا، یہاں دیکھو دیکھو یہ نہر فرات جہاں ہمارے بچوں کو پانی نہیں ملے گا، یہ وہ جگہ ہے، دیکھو یہ وہ جگہ ہے جہاں خیمے بچھائے جائیں گے، اور یہاں میری زینب چلے گی، اور سب لوگ رونے لگے۔ امام حسین نے سنا، سب نے سنا۔ امام علی نے کہا دیکھ لو اس زمین کو، یہ زمین کربلا ہے۔ آج وہ جگہ، ارے نبی آدم، نبی سلیمان سب کربلا کو دیکھا ہے۔ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے معراج کے دن بھی، معراج کی رات کو بھی کربلا دیکھا، اور ان کو بھی بتایا گیا یہاں یہ وہ جگہ ہے، یہ وہ ریت ہے۔ اور جب امام حسین کا گھوڑا زلجنا رک گیا، کہا زلجنا کیوں آگے نہیں بڑھتے؟ وہاں سے آواز آئی محمل سے، بھیا یہ کیا جگہ ہے؟ میرے دل کو کچھ ہو رہا ہے۔ زینب نے کہا بابا بھیا دل بےتاب، دل بے قرار، ایک گھبراہٹ محسوس ہو رہی ہے۔ امام نے پکارا اے شخص بتاؤ یہ جگہ کا نام کیا ہے؟ کسی نے کہا مولا یہ جگہ کا نام ہے نینوا۔ امام نے کہا ضرور کوئی اور نام بھی ہوگا۔ کسی نے کہا اسے گزریا کہتے ہیں، کہا نہیں اور کوئی نام۔ اور پھر کوئی بزرگ کو لایا گیا، اس بزرگ نے کہا کسی نے اس زمین کو ایک دن کربلا کہا تھا۔ امام حسین رو پڑے اور آسمان کی طرف ہاتھ کہا باری الہ ہماری منزل پہ پہنچ گئے۔ پھر کربلا کی طرف دیکھ کے کہا اے کرب و بلا، خوب نام دیا ہے کسی نے تجھے، اے جگہ جو کرب اور بلا کی ہے، جہاں بہت مصیبتیں اور جہاں بہت بلائیں آئیں گی اہل بیت علیہ السلام پہ۔ اور تب زینب نے اس ریت کو لیا ہاتھ میں، کہا عجیب و غریب ریت ہے بھیا، دیکھے مجھے ڈر لگ رہا ہے، یہ ریت کیوں لال ہے؟ تب امام حسین نے کہا حسین کا خون کی تیاری ہے میری بہن، الا لعنت اللہ علی قوم الظالمین۔